حضرت امام اعظم کو جانتے ہو؟ ارے بولو جانتے ہو کہ نہیں؟ کس کے مقلد ہو؟ کس کے مقلد ہو؟ غیر مقلد نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ مقلد۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ اب ذرا دھیان دیجئے گا میری بات پر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند امام اعظم۔ اس میں ایک حدیث ذکر فرمائی گئی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ذرا بھیا دھیان سے سننا واقعے کو، آخر میں جا کر رزلٹ نکلے گا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں 2 سیشن ہوتے ہیں عام طور سے اسکولوں میں، فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر۔ ہم کو ششمائی اول ششمائی ثانی 6 مہینہ پہلے پڑھائی، اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے، تو ایگزام 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، رزلٹ آپ کو بعد میں دوں گا۔ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کے یہی حدیث سنا رہا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بھائی میری طرف توجہ کریں، آپ کہاں کھو گئے؟ ادھر دیکھیے، ادھر یار کیسے غافل آدمی ہے، آپ بیٹھے جلسے میں ہیں اور کھوپڑی آپ کی ادھر گھوم رہی ہے، ایسے آپ تو حاضر ہو کر کے غیر حاضر ہے، پریزنٹ ہو کر کے ابسینٹ ہو گئے، ایسے مت غائب ہوئیے۔ اگر غائب ہونا ہے تو یوں کہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب ذرا غور فرمائے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور یہ بتائیے کہ جہنم میں کوئی ایمان والا سب سے آخر میں رہے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ایک شخص ہوگا یبقا فی قعر جہنم، جہنم کے گڑے میں وہ شخص 1000 سال تک جہنم میں رہے گا اور 1000 سال کے بعد نکالا جائے گا۔ کیسے نکالا جائے گا؟ ایک دن جبریل امین جہنم کے قریب سے گزریں گے، سنیں گے کوئی کہہ رہا ہوگا ینادی بالحنانی والمنان، اللہ کو پکارتا ہوگا، اے اللہ حنان و منان، حنان کا معنی پیار کرنے والا، منان کا معنی احسان کرنے والا۔ حضرت جبریل امین رب کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، جبریل کہو کیا ہو گیا؟ کہا مولا ابھی میں جہنم کے قریب سے گزرا تھا، میں نے ایک شخص کو سنا وہ تیرا نام لے رہا ہے، تجھے حنان و منان کہہ رہا ہے، رب قدیر کی رحمت جوش پر آئے گی، اللہ فرمائے گا جبریل نکال لاؤ۔ حضرت جبریل جائیں گے، دروغہ جہنم سے کہیں گے، وہ تلاش کریں گے مگر وہ بندہ نہیں ملے گا، پھر جبریل امین آئیں گے اور آنے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اب کیا ہوا؟ حالانکہ قرآن کی آیت ہے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی واقعہ ہے۔ رب پوچھے گا کیا ہوا؟ کہیں گے مولا وہ بندہ ملا ہی نہیں، پھر اللہ بتائے گا جہنم کے فلا فلا کونے میں، فلا فلا گڑے میں یہ پڑا ہوا ہے، جل کر کے کوئلہ ہو گیا ہے۔ دروغہ جہنم کو جبریل امین بتائیں گے، وہ اندر جائیں گے اور جا کر کے اس کے جسم کو ایک بار حرکت دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے اجتمعت علیہ الحیات والعقارب، اس کے جسم پر سانپ اور بچھوؤں نے پورے جسم کو گھیر لیا ہوگا، اس کے جسم پر چپکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اس کیفیت سے میرے سارے سنیوں کو محفوظ فرمائے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ وہ ایک بار جا کر فجذبہ جذبۃ شدیدہ، ایک بار اس کو کھینچیں گے، اس کے جسم کے سارے سانپ بچھو گر جائیں گے، پھر اٹھا کر لائیں گے، نہر حیات میں اس کو ڈالیں گے، ڈال کر کے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کو پیش کیا جائے گا، رب قدیر فرمائے گا تو نے فلا گناہ کیا، تو نے فلا گناہ کیا، تو نے فلا گناہ کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں وہ فرشتہ وہ بندہ عرض کرے گا میرے مولا میں نے گناہ کیا، تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، لیکن جہنم میں جا کر کے بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، ایمان والے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حالات کیسے بھی آ جائے مگر ایمان سے کبھی سودا نہیں کرنا ہے، ایمان کو کبھی برباد نہیں ہونے دینا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے تیری رحمت سے امید نہیں چھوڑی، میں تو جہنم میں تھا پھر بھی تجھے یاد کر رہا تھا۔ رب قدیر فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، جہاں تک تجھے نظر آ رہا ہے، جہاں تک تیری نظر پہنچتی ہے، جب وہ سارا حصہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ یہ آخری جہنمی جس کو حنات کہا جاتا ہے، اس کا یہ
عالم ہوگا۔ اب اس حدیث کو حضرت امام حسن بصری جو سلسلہ چشتیہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، حضرت مولا کائنات نے ان کو پہلا خلیفہ بنایا ہے، سلسلہ چشتیہ ان سے چلا ہے۔ یہی خواجہ حسن بصری ہے، اپنے وقت کا زبردست عالم بھی ہے، زبردست صوفی بھی ہے، اور حضرت ام سلمہ حضور کی بیوی کا انہوں نے دودھ مبارک پیا ہے، لیکن پھر بھی عالم دیکھیے گا۔ آج کسی کو سمجھاؤ نا، ارے بھائی ہم کیسے بہک جائیں گے، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ میں نے کہا دیکھ تو صحیح، ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ ہے، لیکن شیطان گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ لگا رہتا ہے، اس لیے اچھوں کی صحبتیں اختیار کرے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا۔ اللہ کیا کہا؟ کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا۔ لوگوں نے کہا سرکار آخری جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا زبان بند کر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان کی گارنٹی تو مل رہی ہے۔ اتنا قیمتی ہے ایمان، سمجھ میں آیا؟ اور یہ ایمان اسی وقت بچے گا جب رافضیوں کے ٹولوں سے دور رہو، جن کو شیعہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ شیعان علی نہیں ہے، باغیان علی۔ ارے بولو یار، مثال کے طور پر کوئی حضور حسان ملت سے محبت کرے اور یہ مرکز مانتے ہیں بریلی شریف کو، وہ کہ نہیں بھائی میں تو مرکز اہل سنت مانتا ہوں فیض آباد کو، تو حضرت سے محبت کر رہا ہے یا حضرت کا باغی ہے؟ ارے بولو نا یار، باغی ہی تو کہلایا جائے گا، اس لیے کہ ان کا مرکز بریلی شریف، وہ اپنا مرکز فیض آباد بنائے ہوئے ہے۔ توحید بھائی کیا خیال ہے؟ بات خیال اچھا ہے نا؟ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ رافضیت کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور ہمارے سنی جو ہے چونکہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، اگر کوئی بھی بات آتی ہے اپنے ایمان کو ڈاما ڈول کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کتنا کمزور ایمان ہے، اگر کچھ معاملہ ہو گیا تو تو نے اپنے عقیدے میں کمزوری کیوں پیدا کر لی؟ سنیے میری طرف ذرا بات کو میرے دھیان سے سنیں۔ مسئلہ اٹھائے گا رافضی باغ فتح کا، مسئلہ اٹھائے گا رافضی کس کا؟ باغ فتح کا۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل اٹھاتا ہے، خلافت اولی کا مسئلہ اٹھائے گا، پہلا خلیفہ عید غدیر کا مسئلہ اٹھائے گا۔ ابھی بڑے چیخ چلا رہے تھے نا، ہم عید غدیر منائیں گے، ہم عید غدیر منائیں گے، پھر حدیث پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سن، حضرت عمر فاروق اعظم کے اس جملے کو تو دلیل بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مولا کائنات سے کہا تھا نا، ہنی اللہ کا اشبہتا مولا کل مسلم و مسلمہ، کہا مبارک ہو آپ کو، آپ ہر مسلمان مرد و عورت کے مولا بن گئے ہیں۔ اب اس روایت کو اٹھا لیا، کہنے لگا دیکھو حضرت عمر نے ان کو مبارکباد پیش کی ہے، ہم نے کہا مبارکباد دینا اور ہے، عید منانا اور ہے۔ ہم ہر دن مبارکبادی دیتے ہیں لیکن عید ہر دن نہیں مناتے ہیں، عید انہی کو کہا جاتا ہے، یا عید وہی منائی جاتی ہے جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ اور سنو، موسوعۃ الغدیر میری کتاب نہیں ہے، رافضیوں کی کتاب۔ رافضیوں نے لکھا ہے کہ عید غدیر منانے کے لیے کئی شرطیں۔ سنیں بھیا، دائیں طرف والے بھی اہل علم ذرا کرم فرمائیں گے، ادھر دیکھیں گے ذرا مجھے، میں آپ کے رخ زیبا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ نورانی چہرے، سنیوں کے چہرے ویسے بھی منور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا نا، طبیعت دو وجوہ اہل سنتی والضلالہ، طبیعت دو اہل سنتی، طبیعت دو اہل سنتی والجماعہ و تسود دو وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ۔ فرمایا سنیوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، بدعتیوں کے چہرے بدکار ہوں گے، سیاہ کار۔ بات صحیح ہے نا؟ ارے رشتہ داروں کو برا تھوڑی کہہ رہا ہوں، جن کو برا کہنا چاہیے انہی کو برا کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ اس لیے کہ ہم جس کو اچھا کہتے ہیں یہ اس کو برا کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور یہ اسی اچھے نبی کو برا کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اچھے کو برا کہے وہ خود برا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ عید غدیر کے لیے اس نے کہا کہ عید غدیر منانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے پہلا خلیفہ ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے حضرت علی کو پہلا خلیفہ مان لیا تو ابو بکر پہلے خلیفہ رہے، بولو
نہیں رہے نا، ہم پہلا خلیفہ مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اگر عید غدیر منانے والے جو بڑے شوق سے لگے ہوئے ہیں وہ یاد رکھے عید غدیر کو کسی سنی نے جاری نہیں کیا تھا بلکہ رافضی نے جاری کیا تھا، جس کا معز نام تھا، اس نے اس کو جاری کیا تھا، عراق کا رہنے والا تھا، اور اس نے کہا تھا 18 ذی الحج میں عید غدیر منائیے۔ ایک ہے عید غدیر اور ایک ہے غدیر خم، ان میں فرق سمجھیے گا۔ حضرت مولا کائنات کو غدیر خم کے موقع پر سرکار نے ہاتھ پکڑ کر جو فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کو سنی مانتے بھی ہے، دل سے لگاتے بھی ہے، حدیث پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے مولا کائنات ہمارے مولا ہے، لیکن مولا کا معنی وہ نہیں جو رافضی کتے بیان کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کتا کہہ کے جا رہے ہیں، میں نے کہا وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر میں کتے کو کتا نہ کہوں تو کیا آپ کی طرح انسان مان لوں؟ یاد رکھیے گا سرکار نے فرمایا ہے اہل البدع کلاب اہل النار، یہ جتنے بدعتی ہیں سب جہنمی کتے ہیں۔ اور آپ بھی تو کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ بے شک غور فرما، ایک کارک صحیح ہے، خیال اچھا ہے الحمدللہ، جلال بھی اچھا ہے، ہاں جلال کو جمال میں بدلیے، ہاں محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ پہلی چیز آپ کے سمجھ میں آئی، ہم غدیر خم پر جو حضرت علی کو مقام و مرتبہ ملا اس کو ہم مانتے ہیں، مگر عید غدیر نہیں مناتے، اس لیے کہ یہ رافضیوں کی چالو اور جاری کی ہوئی چیز ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ اسی میں شمار کیا۔ تو آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا؟ ہرگز نہیں چاہے گا، اعوذ باللہ، کون چاہ سکتا؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اگر غدیر خم منائی جائے تو مولا کائنات کو وہ کہتا ہے پہلا خلیفہ مانو، اور جب پہلا خلیفہ مانو گے تو ابو بکر کی خلافت ختم، عمر کی خلافت ختم، عثمان کی خلافت ختم۔ بولو تین خلافتیں گئی کہ نہیں گئی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے خود خلاف ہوگا۔ ایک شیعہ ہے جس کا نام ہے عبد الرزاق، اعلیٰ حضرت نے رد الرفضہ میں اور وہاں سے علامہ ابن حجر کی کتاب الصواعق المحرقہ کے حوالے سے لکھا کہ ایک رافضی کہتا ہے کہ میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور علی نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیا ہے۔ اگر میں علی سے محبت کا دعویٰ کروں اور علی کی نہ مانوں تو علی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پہلا خلیفہ خود علی نے بھی مانا۔ حضرت علی کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرنا فی امور دنیانا فاخترنا لدنیانا من نسیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقوام الدین فبایانا ابا بکر ولم یختلف علیہ منا اسنان۔ اس کو اٹھائے ذرا، دار قطنی حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو سرکار کے وصال کے بعد میں مولا کائنات نے کہا جب حضرت مصطفیٰ کریم کا انتقال پرملال ہو گیا، ہم نے سوچا اب خلیفہ کس کو بنایا جائے، دنیا کا معاملہ کس کے سپرد کیا جائے، خلافت کس کو دی جائے۔ کہتے ہم نے غور کیا اور غور کیا اور غور کیا اور غور کیا، اور حضرت علی نے ایک جگہ یہ فرمایا، کہا جب سرکار مرض وصال میں تھے ہم آقا کی بارگاہ میں گئے، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ استخلف علینا، ہمارا کوئی خلیفہ نامزد کر دے، اس کا نام متعین کر دے، نام بتا دے۔ میرے نبی نے فرمایا لا 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 یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم فعلم اللہ فینا خیرا فبایانا ابا بکر۔ سرور کائنات کے صحابی مولا کائنات شیر خدا کہتے ہیں اگر مولا کائنات کا نام لے کر رافضیت پھیلانے والے میری بات کو سن رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اس حدیث کا جواب لے کر کے آئے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے حضور سے کہا حضور ہمارا خلیفہ بنا دے، میرے نبی نے کہا نہیں نہیں میں تمہارا کوئی خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، اگر اللہ تم میں کسی کو بہتر جانے گا اسی کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا، اس کو تمہارا والی بنا دے گا۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب حضرت علی کا نظریہ دیکھیے، کہتے ہیں اللہ نے ہم میں سب سے بہتر کو جان بھی لیا اور ہمارا خلیفہ ہمارا اوپر ہمارا خلیفہ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وارث اور ہمارا والی کس کو بنایا؟ کہا ابو بکر صدیق اکبر کو بنا دیا ہے۔
محبت سے ذرا بول جائیں سبحان اللہ۔ محترم کو نیند آ گئی، ان کو اٹھا دیں، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لی، یا وہ چور بنا کے تیری گٹری تاکی اور تو نے نیند نکالی۔ آپ نے اپنی آنکھ سنبھالی ہے، طبیعت میں بحالی ہے، بدعقیلہ کے لیے بحالی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور نہ سبق نہ یاد کرنے والوں کے لیے گوش مالی ہے۔ گوش مالی سمجھتے ہو؟ کن پکڑی۔ محبت سے ذرا بول جاؤ سبحان اللہ، بات آگے بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو مولا کائنات کہتے ہیں جب حضور کا وصال ہو گیا ہم نے سوچا خلیفہ کس کو بنا، دنیا کے معاملات کس کے سپرد کریں؟ تو کہا ہم نے اسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جس کو مصطفیٰ نے ہماری نماز کے لیے مصلی پر بنا دیا تھا۔ ایسے نہیں یار، زندہ ہو تو بول جاؤ یار، مردوں سے کوئی شکوہ نہیں ہو۔ تمہارے شہر کا نام فیض آباد ہے، اسی کو فیض آباد کہتے ہیں، جس کو فیض ملتا ہے وہ آباد ہوتا ہے، جو آباد ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، یہاں تو ہلکی بھلکی دھوم بھی نہیں مچ رہی ہے، مچاؤ نا دھوم تھوڑی۔ آگے بڑھے، کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ لہذا جو عید غدیر مناتا ہے اور خود کو سنی کہتا ہے تو پھر ایک ہی فیصلہ ہے، یا تو سنی کہنا چھوڑ دو، اور اگر سنی کہہ رہا ہے تو عید غدیر سے دور رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ جب سنی ہیں تو فالو کس کو کریں گے؟ رافضی کو؟ عربی کس کو مانیں گے؟ سنی کو تو مانیں گے۔ 1400 سال کی تاریخ میں جب سے غدیر خم کا مسئلہ ہوا، یعنی سرکار نے مولا کائنات کو من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، وہ علی کو بھی دوست رکھے۔ یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مجھے اب ظاہر سی بات ہے اگر خلیفہ بلا فصل ماننے ہو تو ترجمہ کرو، تو مطلب ہوگا جو مجھے مولا جو مجھے خلیفہ مانے گا وہ علی کو بھی خلیفہ مانے گا، تو ترجمہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ تو ان کا جو معنی ہے وہ غلط ہے۔ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ دوسری بات مجھے بتائیے، آپ فالو کس کو کریں گے؟ سنی علماء کو کہ رافضی شیعہ؟ جلدی بولو یار، زندہ ہو نا۔ سنیوں کو نا۔ اب میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں جو خود کو سنی کہہ کے عید غدیر میں شرکت کرتے ان سے کہنا کہ سنی کتابوں میں 1400 سال کی کتابیں جو بھی ہیں اس زمانے سے لے کر اب تک کسی سنی معتبر عالم کا قول یا فعل ہمیں دکھا دے جس نے عید غدیر کے لیے کہا ہو کہ عید غدیر ہو۔ جب ہماری اس کا تصور ہے ہی نہیں تو بلا وجہ بابلا ہو، بے وقوف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ اٹھاتے باغ فدق کا، کہتے ابو بکر صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا۔ میں نے کہا معاذ اللہ۔ ایک بات مجھے بتائیے، حضور کی بیٹی شریعت کی پابند ہوگی یا شریعت کے خلاف؟ اونچا بولو یار۔ جب مولا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، آپ باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی تو آپ نے حدیث سنا دی، چونکہ سیدہ کائنات کے علم میں اس وقت تک حدیث تھی نہیں، آپ نے سنا دی ما ترکناہ صدقۃ۔ حضور نے فرمایا ہم جو چھوڑ کر ہم نبی جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں بنتا ہے، وراثت نہیں بنتی، بلکہ کیا بنا کرتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے فائدوں میں، مسلمانوں کے کاموں میں استعمال ہوا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حدیث سنی، چلی آئی، بات مکمل ہو گئی۔ اب یہ کہتا ہے ظالم معاذ اللہ کہ ابو بکر نے حق نہیں دیا۔ اب میں آپ کو اگر دلیلیں دینے پر چلوں تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، دعائیں چاہتا ہوں۔ چچا میری طرف دیکھیے گا، جو حضرات جا رہے ہیں پریشان نہ ہو، آپ تو بیٹھے ہیں نا، آپ بیٹھے، آپ سنتے رہیے دھیان سے۔ اب میری بات کو سنیں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی اور ان کے دادا کی، ان کے بلکہ لکڑ دادا اور ان کے بھی لکڑ دادا کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، زمین کا 5 بیگھے زمین کا جھگڑا ہو گیا۔ لکڑ دادا کیس لڑتے رہے، کورٹ کچہری سے کیس مکمل نہیں ہوا، وہی کورٹ میں پڑا رہا۔ اس کے بعد لکڑ دادا کے بعد کون آئے؟ دادا آئے، ان کے یعنی پر دادا آئے، انہوں نے بھی کورٹ میں کیس لڑا۔
مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے بعد دادا آئے, دادا نے بھی کیس لڑا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے بعد میں کون آ گئے؟ ان کے والد آ گئے. کی ہے والد دنیا سے چلے گئے, زمین باقی ہے لیکن یہ بھی باقی ہے, زمین بھی باقی ہے. اب میں جتنے بھی راکشی ٹولے سے امپائرز ہونے والے, متاثر ہونے والے اور ان کی باتوں کو فالو کرنے والے, خود کو سنی کہنے والے ہیں, ان سے میں ایک بات ہی کہوں گا. جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر نے حق نہیں دیا معاذ اللہ, جبکہ علی موجود تھے اور علی کو جانتے ہیں, یہ شیر خدا ہے, یہ بہادر ہے, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے جانشار ہے, یہ کسی سے ڈر نہیں سکتے ہیں. اس لیے جو یہ کہتا ہے حق نہیں دیا, وہ گویا حضرت علی کو بزدل ثابت کر رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, ابو بکر گئے, عمر کے دور میں حضرت علی نے لیتے اس لیے کہ باغ تو آج تک باقی ہے, لیکن حضرت عمر کے دور میں نہیں لیا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے عمر نے بھی نہ دیا ہو تو عثمان کے دور میں لے لیتے. کہا عثمان نے بھی نہ دیا ہو تو میں کہوں گا چلو ابو بکر نے نہیں دیا, عمر نے نہیں دیا, عثمان نے نہیں دیا, یہ تینوں دنیا سے تشریف لے گئے. علی کا دور آیا تو مولا کائنات نے خود کیوں نہیں لیا؟ اب بھی تو باغ باقی تھا. 6 مہینے تک حضرت امام حسن کا دور رہا. امام حسن نے باغ فتح کیوں نہیں لیا؟ خلیفہ وہ تھے, کون روک لیتا؟ علی خلیفہ تھے, کون روک لیتا؟ لیکن علی نے نہیں لیا, امام حسن نے نہیں لیا, اہل بیت نے بعد میں نہیں لیا. ہمیں ذہن یہی دے دیا کہ فیصلہ وہی حق ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کر کے گئے ہیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی پورا ہو گیا اور میری طرف سگنل بھی آ گیا, کیونکہ میں صراحت کا اشارے بھی سمجھ جاتا ہوں. بس آخری بات عرض کر لوں, حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں سے دور رہیے گا, وہ جہنمی کتے ہیں. تصدیق کر رہے ہو بھائی میری؟ آپ کیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے گستاخ کون ہیں؟ ارے بھیا دلیل دوں گا یار, اگر دلیل نہ دوں تو یہاں آ کے آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں بھی اگر کوئی لگے کسی کو ڈاؤٹ میری بات پر تو وہ کھڑے ہو کر کے اشارہ کر دے کہ بھئی آپ سے کوئی بات پوچھنا ہے. یہاں 2 مائک ہیں, میں دوسرے مائک کو اس کو دے دوں گا اور پھر میں اپنا جواب بھی دے دوں گا. الحمدللہ ہم بلا وجہ کی باتیں نہیں کرتے, دلیلیں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. سمجھ گئے نا؟ ہاں. اور ابھی جو حادثہ ہوا ہے اس حادثے کو لے کر کے آپ پریشان مت ہوئیے گا. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, قرآن کہتا امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا فرما دے گا. ہم تو شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ آن لائن کوئی مناظرہ نہیں ہوتا ہے, مناظرہ نظر سے بنا ہے, اور مناظرہ وہی ہوتا ہے کہ دشمن کی نظر میرے سامنے ہو, میری نظر دشمن کے سامنے. سمجھ گیا؟ اب میں زیادہ بات نہیں کرتا, اتنی ہی کروں گا کہ جتنی میں کر سکتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ خوشخبری ملے گی. بس ابھی آپ تھوڑا سا اس بات کو سنیے, وقت کا انتظار ہے. ڈینگے مارنا ہمارا کام نہیں ہے, لیکن جب عزت صحابہ پہ بات آ جائے تو پھر خاموش رہنا بھی ہمارا کام ہے. غور فرمائیے گا, حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, اور جو ان کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, علامہ شہاب الدین خفاجی کی کتاب, نام ہے نسیم الریاض, شرح شفا قاضی ایاز, عربی متن ہے من یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. فرمایا جو امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرے, زبان درازی کرے, ان کے خلاف بھوکے, وہ جہنمی کتا. آخری روایت سنا کر کے بات کو ختم کر. حضرت امام زین العابدین کو کون کون جانتا؟ بھئی آپ جانتے ہیں ادھر والوں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات بابرکات, جن کا عالم یہ کہ آپ کربلا شریف سے مصطفیٰ کی مقدس شہزادیوں کے محرم بن کر کے آئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا, پوچھنے لگا کیف تقول فی معاویہ, آپ بتائیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے, اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے, بتاؤ امیر معاویہ. اے میری قوم کے نوجوانوں ذرا دھیان سے اس واقعے کو سننا, آپ کو جواب مل جائے گا, اور اگر روایت ذہن میں رکھ لی تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پوچھ کون رہا ہے؟ کوئی شخص پوچھ رہا ہے. پوچھ کس سے رہا ہے؟ امام
امام زین العابدین سے پوچھتا ہے امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسن کے لختے جگر ہے، کربلا سے پلٹ کر کے آ گئے ہیں، کربلا کا منظر دیکھ کر کے آئے ہیں، یزید کے والد کے بارے میں امام زین العابدین سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں سنو، ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے کتابت وحی قرآن کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، اور میں کیا کہوں اس ذات کے بارے میں جس کو اللہ نے زمین کا امین بنایا تھا۔ 43 سال کیا راج، 23 سال تو گورنری کی ہے، 20 سال حکومت کی ہے۔ اور ایک جملہ اعلیٰ حضرت کا دے دوں، کون کون بریلوی ہیں؟ سب بریلوی ہیں؟ الحمدللہ ہمیں بریلوی ہونے پہ فخر ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بریلوی اس دور میں اہل سنت کی پہچان بن چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، وہ توحید بھائی ذرا توجہ کریں ادھر، لوگ کہتے ہیں بریلوی بد عقیدہ لوگوں کا دیا ہوا نام ہے۔ ہم نے کہا جہاں تو نے یہ پڑھا تھا اس کے نیچے یہ بھی تو پڑھ لیتا۔ کتاب کا نام میرات النزدیہ بجواب البریلویہ، حضور تاج الشریعہ کی بولے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے۔ ہم نے کہا بلا شبہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت کو بریلوی کہنا یہ دیدن دیوبندیہ، فرقہ دیوبندیہ کی عادت ہے، مگر نیچے حاشیہ یہ لگایا اس دور میں بریلویت اہل سنت کی پہچان ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سید صاحب قبلہ کی دعائیں میں چاہ رہا ہوں۔ رخ زیبا آپ دیکھیے ماشاءاللہ، سنیوں کے چہرے سب سے چمکتے، رفیق بھائی بھی روشن ہوتا کیوں نہ ہو، سنیوں کے چہرے چمکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جو نبی کو نور مانتا اس کو نور مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کیا کہتا ہے؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اب ذرا غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی پہچان توریت میں ذکر کی گئی۔ بھئی ادھر میری طرف، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں توریت میں حضور کی پہچان بتائی گئی، مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطابہ و ملکہ بالشام۔ ایک ایک جملے پہ دھیان دینا ورنہ کچھ سمجھ میں آ نہیں پائے۔ حضور کی پہچان بتائی گئی کہ وہ پیدا مدینہ سے مکہ شریف میں ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں گے، اور آخری جملہ سنیے گا ذرا الاؤنسر صاحب ساجد بھائی دھیان سے میری بات کو سنیے گا، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، اور کہا ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی۔ اب بتائیے حضور صرف ملک شام کے مالک ہیں، بادشاہ ہے؟ ارے بولے آپ صرف ملک شام کے ہیں؟ ہرگز نہیں، سرور کائنات کا عالم تو یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا، رب نے کہا جعلت فداء لک ملکی من العرش الی تحت الارضین، کہا محبوب عرش سے لے کر فرش تک سب کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ تو مصطفیٰ کی حکومت تو ساری کائنات میں ہے، لیکن یہاں توریت میں ہے، ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت پہ قربان جاؤ، میرے امام نے کہا ملکہ بالشام کہہ کر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مصطفیٰ کے صحابی امیر معاویہ کی بادشاہت ملک شام میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بولو، ہم نے کہا جس کی بادشاہت کا تذکرہ توریت میں آیا ہو کمبخت ان کو باغی کہہ رہا ہے۔ اب حدیث فیت باغیہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کسی اور وقت اگر مجھے پہلے ہی آپ بتا دیتے تو میں اس کے بارے میں بھی بول دیتا، لیکن اتنا یاد رکھیں حدیثوں کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلے نہ کیا کریں۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو بغیر علماء کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ارے بولو یار، اب واقعہ سن لو۔ حضور علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین نے کہا ان کو اللہ نے زمین کا امین بنایا تھا، وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی مصطفیٰ کے کاتب کے طور پہ پسند فرما لیا تھا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ذرا آپ جسم ناز کو پوری طریقے سے چستی کے ساتھ رکھیں اور اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھا لیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ آگے میرے نبی علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین کہتے ہیں اِنَّا ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، کہا امیر معاویہ بڑے امانت دار تھے، بڑے بردوار تھے، بڑے
سمجھدار تھے. اور آگے فرمایا سنو سنو, غفر اللہ تبارک و تعالی لأبی عبد الرحمن معاویہ تھا, کہا اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے. اور اگلے جملے پہ دھیان دینا, وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ يَسْلُبُ, یہ سند میں اپنے گھر سے نہیں مصطفیٰ کریم کے گھر ہی کی سند دے رہا ہوں. امام زین العابدین نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو امیر معاویہ کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں. اچھا جو آیا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا, کہنے لگا کانا بینہ و بین جدی کا مکان. ارے آپ تو امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں, آپ کے دادا اور ان کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی. امام زین العابدین جیسا زبردست عالم کہنے لگے کانا ذالک فی الکتاب مستورا وکانا امر اللہ قدرا مقدورا. کہا زبان بند کر, یہ تو تقدیر میں لکھا تھا کہ ان کے درمیان جنگ ہوگی, اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے. جو کیا کرے امام زین العابدین نے کہا لا تقولوا فیہ الا خیرا, جب بھی امیر معاویہ کا ذکر کرو گے بھلائی کے ساتھ کرو گے. جلدی بولو کیسے کرو گے؟ اب کچھ بیٹھ کے کینیڈا کے ٹپوری مجدد کہتے ہیں بھئی 1400 سال میں کف لسان کا حکم آیا ہے. اب یہی بیچارہ ان پڑھ آدمی کف لسان کف لسان کف لسان لٹ کے چلا جاتا ہے طوطی کی طرح. میں نے کہا کف کا کیا مطلب ہے, کف کا کیا مطلب ہے, اور کف کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں, کف کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کی تعریف مت کرو. میں نے کہا گھامڑ آدمی بخاری, امام بخاری پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ انہوں نے تو فضائل بیان کی. علامہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں کیا فتویٰ لگایا؟ انہوں نے تو کتابیں, انہوں نے تو جو حدیثیں بیان کی ہیں. حضرت ابن ماجہ پہ کیا حکم لگائے گا؟ سیاہ ستہ میں تو ان کی فضیلتیں ملتی ہیں. میں نے کہا کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کا جب بھی ذکر کرنا ہے بھلائی کے ساتھ کرنا ہے, بلائی کے ساتھ نہیں کرنا. اور سنیں میری بات, آپ کے جلسوں میں بھی کچھ ایسے آ جاتے ہیں جو طاہر الپادری کو مانتے ہیں اور بک اسٹال لگا لیتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ مجھے ڈر کسی سے نہیں ہے, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. ڈروں کیوں بھائی, کیوں ڈروں؟ اس لیے جس کی ذات سے ڈرنے کا حکم ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, رب کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو. طاہر الپادری پکا کافر ہے. کون؟ طاہر کو جانتے ہو؟ طاہر القادری جس کو کہتے ہیں, کینیڈا میں جو بیٹھا ہے اپنے آقاؤں کی گود میں. طاہر الپادری پکا کافر ہے. اور اگر کسی کو دلیل چاہیے تو بیٹھے, الحمدللہ ایک رہی, جتنی دلیلیں چاہیے اتنی دلیلیں دوں گا. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں. ایک بات مجھے بتائیے, آپ عیسائی اور یہودیوں کو آپ بلیور اور مومن مانتے ہیں؟ بھئی کون کون کہتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مومن ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. یہ قرآن کی دو آیتیں میں نے پڑھی, ان میں ایک آیت میں عیسائی اور یہودی دونوں کو کافر کہا گیا, دوسری آیت میں عیسائیوں کو کافر کہا گیا. جس کو قرآن کافر کہہ رہا ہو, طاہر الپادری کے کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن, اس میں لکھتا ہے کہ میرے نزدیک یہودی اور عیسائی دونوں بلیور اور مومن ہیں. ہم نے کہا تیرے نزدیک مومن ہو سکتے ہیں, ہم نے تو قرآن کی روشنی میں ان کو کافر ہی سمجھا ہے. اس لیے ان کافروں کو جو مومن سمجھتا ہے اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا. اس لیے ایسے شخص جو طاہر الپادری کی کتابیں بیچے یا اس کو فالو کرے, ان کی نہ تو کتابیں خریدے نہ ان کو بک اسٹال لگانے دے. اس لیے کہ ہمیں وفاداروں کی کتابیں چاہیے, غداروں کی کتابیں نہیں چاہیے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, حضور نے فرمایا ان سے بچ کے رہو. بچنے میں کتاب سے بھی بچو, ان کی تقریر سے بچو, ان کی ڈیبیٹ سے بچو, ان کے ظاہری مناظروں سے بچو, ان کی گفتگو سے بچو. کیوں لا یضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں, فتنے میں مبتلا کر دیں. اس لیے ایمان بچا کے لے جاؤ, ایمان بچا کے لے کر جاؤ گے نا, اور یہ کہتے جاؤ گے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنیٹھی چراغ لے کے چلے. اور جب قبر میں پہنچو گے, سال دو سال کے بعد مجھ جیسا آدمی فاتحہ پڑھنے آئے گا,
اور زبان حال سے کہے گا بتاؤ کیا ہے، تو تم بھی زبان حال سے جواب دو گے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اسلام زندہ باد مسلمان پائندہ باد۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، ہے نا؟ عید غدیر کون کون منائے گا؟ کوئی نہیں منائے گا، ہم سنی ہیں، ہمیں رافضیوں کے کام سے کوئی غرض نہیں، بولے۔ اور مسئلہ فدق میں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غاصب نہیں ہیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی عظمت والی ہیں، شان والی۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہاں بات سمجھ گئے، اسی پر عمل کریں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔